بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ البینہ سبق نمبر 3 تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان الذین نون مشدد ہے، اسے غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ آمنوا واو مدہ ہے، واو سکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ وعملوا الصالحات، صاد مشدد ہے، اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ صاد پر بھی ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اولئک یہاں پر مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد متصل ہے۔ ہم خیر البریہ، ہم خیر البریہ، اظہار شفوی ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ خیر البریہ یا لین ہے، یا سکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ جزاؤہم عند ربہم، مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں مد منفصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ عند ربہم، عند نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یہاں دال حروف اکفا میں سے ہے تو اسی وجہ سے یہاں اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ربہم با مشدد ہے تو اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے۔ ربہم جنات عدن تجری، جنات نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، عدن تجری یہاں پر حروف قلقلہ ہے دال کے اوپر، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم اور دال۔ حروف قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہے، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ عدن تجری یہاں پر اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من تحتها الانہار، من تحت یہاں پر بھی اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ انہار، انہار خالدین فیہا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، خالدین، خا یہاں پر خا جو ہے نا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسی پر کر کے پڑھائیں، یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر ہوگا۔ اس کے بعد یا مدہ ہے، یا سکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ فیہا یہاں پر بھی یا مدہ ہے، یا سکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ہا فیہا ابدا، فیہا ابدا یہاں پر مد منفصل ہے، مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، رضی ضاد بھی پر ہے اور را بھی پر ہے کیونکہ را پر زبر ہے۔ رضی ضاد پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ رضی اللہ لام الف اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام ہمیشہ ہر حالات میں پر ہی پڑھا جائے گا، یہ اللہ عز و جل کا لام ہے تو اسی وجہ سے یہ لام پر پڑھا جائے گا۔ عنہم ورضوا عنہ، عنہم یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، لمن یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے خا گیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.